اب بلا تاخیر و تمہید تشریف لاتے ہیں خطیب اسلام، مقرر ذیشان، مقرر حق بیان، عظیم مذہبی اسکالر پروفیسر حافظ عبدالرزاق ساجد صاحب۔ ان کی آمد سے قبل ذرا گرم جوشی کا مظاہرہ کیجیے اور نعروں کا بلند آواز سے جواب دیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، مسلک حق اہل حدیث پروفیسر حضرت مولانا حافظ عبدالرزاق ساجد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ زخم کہاں حرف تسلی سے بھریں گے، یہ زخم کہاں حرف تسلی سے بھریں گے، صحراؤں کو تو رم جھم سے سینچا نہیں جاتا۔ زندہ دل بزرگوں، شیر دل نوجوان بھائیوں، پھول دل ننھے منھے ساتھیوں، ممتا سے لبریز نرم دل اسلامی ماؤ بہنوں، انسان کو اپنی سوچ پاکیزہ رکھنی چاہیے، کیونکہ سوچ اور بچار لفظوں میں، کلام میں اور گفتار میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ الفاظ بندے کو سوچ سمجھ کے ادا کرنے چاہیے، کیونکہ الفاظ اور گفتار بندے کا کردار بن جاتے ہیں۔ کردار اور رویہ ہی وہی چیز ہے کہ جس سے انسان یا تو دل میں اتر جاتا ہے یا پھر دل سے اتر جاتا ہے۔ آج کی اس ملاقات میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک پہلو جو آپ سن چکے کہ زندگی کو سیرت کے مطابق ڈھالنا چاہیے، میں سیرت کے دوسرے رخ کو سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ زندگی کے بعد کے مرحلے موت کو بھی سیرت کے مطابق ہی رکھنا چاہیے، تاکہ یہ جہان اور یہ دنیا اور اس کے بعد اگلا جہان اور اگلی دنیا، یہ دونوں سیرت کے رنگ میں رنگے ہوں، اور پھر اللہ تعالی ان دونوں رنگوں کو دیکھ کر کے صبغت اللہ کے رنگ میں انسان کو رنگ کے اپنی جنتوں کا اسے مہمان بنا دے۔ دوسرے رنگ کے لیے ہم نے آج 7 چیزوں کو پڑھنا ہے۔ ہم انسان ہیں، صحت اور بیماری ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت سمجھو، ان میں سے ایک چیز بیماری ہے۔ کہا کہ صحت ملی ہے تو غنیمت جانیے، قبل اس کے کہ آپ بیماری میں مبتلا ہوں۔ حضرات، میری آج کی جتنی بھی گفتگو ہے، دوسرے لفظوں میں یہ ہماری مشکل حالات کے لیے تیاری ہے۔ ہر انسان کو رب نے سمجھ دی ہے، وہ آسانی کے وقت میں مشکل کے لیے کچھ سنبھال کے رکھتا ہے۔ جب کھیتوں میں گندم ہی گندم ہوتی ہے، کاٹ لی جاتی ہے، تو ہم کچھ دانے سنبھال کے اپنے گھر میں رکھتے ہیں، سارے بیچ نہیں دیتے۔
پیسہ بنا کے جیب میں نہیں ڈال لیتے تاکہ باقی سال جو ہے وہ گھر کے اندر پیٹ پوجا ہوتی رہے، اور اپنے دانے اپنا آٹا، اس جیسی برکت کوئی نہیں۔ میرے اور آپ کے رب نے ہمیں صحت دی ہے، یہ صحت سدا رہنے والی نہیں، دکھ آنے والے جہاں بجتی ہیں شہنائیاں وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں، جہاں سکھوں کے ڈیرے ہوں وہاں دکھوں کا راج بھی آتا ہے۔ تو ان کے علاج میں سے ایک علاج کہ ہمارے گھر میں جو بچے ہوتے ہیں ان کے دو طرح کے رویے ہوتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ والدین کی فکر ہی کوئی نہیں، پرواہ ہی کوئی نہیں، کوئی بیمار ہو گیا ہے کوئی بات نہیں۔ دوسرے وہ ہوتے ہیں کہ جن کو یہ فکر ہوتی ہے کہ والد محترم، والدہ، کوئی بھائی، کوئی بچہ بیمار ہے تو ہمیں اس کا علاج کرنا ہے، اور یہ فکر دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک کہ دنیا کیا کہے گی کہ انہوں نے اپنے والد کا علاج ہی نہیں کروایا، لوگ کیا بولیں گے۔ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے ماں باپ کو یا کسی بیمار کو ہم علاج کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور یہ تیاری پھر دو طرح کی ہوتی ہے۔ احمد پور شرقیہ کے ایک آدمی کی ٹانگ ٹوٹتی ہے، بچے 7-8 دن پورے علاقے میں مشہوری کرتے ہیں کہ ابا جی کی ٹانگ بڑی سخت طریقے سے ٹوٹی ہے۔ پاکستان میں تو اس کا علاج ہی نہیں، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا۔ ایک ڈرائیور لیا، گاڑی لی، والد صاحب کو اٹھا کے بہاولپور سے آگے ایک علاقہ ہے وہاں ایک پہلوان کے پاس چھوڑ دیا، اور اس کو پیسے دے دیے کہ 1 مہینہ تک آپ نے ابا جی کا خیال رکھنا ہے، جو پیسہ ہے وہ ہم کو دیں گے، آپ کو دیں گے۔ اور علاقے میں مشہور کیا کہ ہم نے ابا جی کو باہر برطانیہ علاج کے لیے بھیج دیا۔ اپنا سٹیٹس، اپنی شہرت اور رتبہ دکھانے کے لیے لوگوں نے کہا بلے بلے، اولاد ہو تو ایسی ہو۔ ابا جی پہلوان کے پاس اکیلے بیچارے رو رہے ہیں، اس کی سختیاں، اس کی نرمیاں، کیا کر رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ ایک انداز یہ بھی ہے، اور دوسری اولاد وہ ہوتی ہے کہ جو مخلص ہو کے ہمیں لوگوں سے کوئی غرض نہیں، اللہ ہمارے ماں باپ کو اس بیمار کو تندرستی دے، وقت لگتا ہے لگے، پیسے لگتے ہیں لگیں، جو کچھ ہوتا ہے وہ دعا کیجئے کہ اللہ اولاد دے تو وہ دے جو اخلاص کے ساتھ، نام کے لیے نہیں، شہرت کے لیے نہیں، نمود کے لیے نہیں، نمائش کے لیے نہیں، بلکہ بیماری کا علاج اس لیے کریں کہ یہ ہماری ضرورت ہے، یہ ہماری زندگی ہے، یہ ہمارے سر کا سایہ ہے، اور یہ شجر سایہ دار ہے، ہمارے سر کے اوپر اس کی چھاؤں رہنی چاہیے۔ اور جب یہ فکر ہوگی تو اس اخلاص کی برکتیں بھی بڑی ہوتی۔ حضرات، بیماری کے ان لمحات میں علاج کیسے کیا جائے، یہ سیرت کے پہلو سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم ڈاکٹر سے جا کے بسا اوقات خود مل کے کہہ دیتے ہیں کہ ابا جی بوتل بہت پیتے ہیں، تو نہ وچ اینی کہ لکھ دویں، بوتل نہیں پینی۔ اب ڈاکٹر صاحب نے فیس لی ہوتی ہے 300-400، وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، یا کوئی اور مسئلے مسائل ہوتے ہیں، چلیں بچے کہہ رہے ہیں گھر میں، وہ لکھ دیتے ہیں، حالانکہ اس کا بیماری سے تعلق شاید نہ بھی ہو، زیادہ ہماری جیب سے ہوتا ہے۔ اور پھر اگر ڈاکٹر صاحب نے کوئی واقعتاً ضروری سمجھا ہے اور لکھ دیا ہے پرہیز میں، تو ہم اس پرہیز کو آسمان کی وحی سے بھی زیادہ اہمیت دے دیتے ہیں۔ عمر کے اس حصے میں جب کوئی بیمار ہے، یہ بیمار کو پتہ ہے کہ اس کا منہ خشک ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا۔ اگر وہ کہہ رہا ہے نا کہ میرا منہ خشک ہو رہا ہے، یار میں مر رہا ہوں، مجھے پانی کا گھونٹ دے دو، کہیں گے نہیں جی ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا پانی نہیں دینا ہے۔ اور یہی حالات ہمارے بچوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ والد صاحب کے پاس ایک خاتون آئی، جوڑا ہے، بچہ کو لے کے آئے،
کہنے لگے جی یہ بالکل چھوٹا ہے، ابھی اس کے تقریباً 15-20 دن کی عمر ہے، روتا بہت ہے اور جلد بڑی جو اس کی ایسے ہو رہی ہے۔ والد صاحب نے کہا کہ اس کو ذرا پانی دیں، پڑھ کے دیتے ہیں۔ کہنے لگے جی نہیں، ڈاکٹر صاحب نے پانی سے روکا تھا، یہ روتے ہوئے چپ نہیں کرتا، یہ مسئلہ ہے وہ ہے۔ دم بھی کیا، پانی اس کو دیا، پانی پیا، بچہ ٹھیک ہو گیا۔ اب انسان ہے، زندہ ہے، اگر وہ اپنے اندر کسی چیز کی کمی محسوس کر رہا ہے، مانگ رہا ہے، تو اس کے ہاتھ مت باندھیے۔ میں نے اکثر دیکھا ہے بزرگوں کے اوپر میٹھا حرام ہے شوگر کے نام پہ، فلاں چیز منع ہے، نہ بیوی لینے دے، نہ کوئی بھائی لینے دے، نہ بچے لینے دے۔ اگر کہیں اس کا من کیا ہے، پراٹھا مانگ لیا ہے، ساری زندگی کھاتا رہا ہے، اس کی عادت بنی ہوئی ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں جی ڈاکٹر صاحب نے روک دیا ہے۔ سیالکوٹ کے کسی آدمی کو ادھر لا کے کہیں جی ڈاکٹر صاحب نے چاول روکے ہیں، جو مرضی کھلاتے رہیں، اس کا تو پیٹ نہیں بھرنے والا۔ آپ روٹی کھانے والے ہیں، آپ کو اس علاقے میں جا کے روک دیا جائے جی روٹی پہ پابندی ہے، باقی جو مرضی کھا لو، سکون نہیں ملنے والا۔ کبھی میرا رب مرض کی شفا اس میں بھی رکھ دیتا ہے کہ مریض کا جو من کر رہا ہے اس کو کھانے دیا جائے۔ آج جس فوتگی سے میں آ رہا ہوں، 1 سال وہ آدمی کینسر سے لڑا ہے، اور ڈاکٹروں کا کہنا تھا، شہر لاہور کا بولنا تھا کہ یہ آدمی 5 دن سے زیادہ نہیں رہے گا، 5 دن سے زیادہ زندہ رہنے کی امید ہی نہیں ہے، پھیپھڑے سب ختم ہو چکے ہیں، سانس لینے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، لہٰذا یہ ہوگا۔ لیکن فرق یہ تھا کہ مریض کو بتایا نہیں گیا کہ آپ کو کینسر ہے، اسے صرف اتنی خبر دی گئی کہ کوئی غدود کا مسئلہ ہے۔ جب اسے مرض کا پتہ نہیں تو الحمدللہ وہ 1 سال سے زیادہ دن گزار کے اس دنیا سے گئے۔ اگر کوئی مرض خطرناک ہے، خوفناک ہے، تو اس کو ہوا مت بنائیں، کیونکہ مریض بسا اوقات اس مرض کی خبر کو سن کر کے گھبرا جاتا ہے۔ اور ہمارا انداز کیا ہے، پیغمبر کی سیرت کیا ہے؟ ہمارا انداز اگر ہیپاٹائٹس سی کا پتہ لگ جائے نا، جن کو گھر میں پتہ چلتا ہے وہ سارے اللہ معاف کرے ان کے اپنے رنگ خشک ہو جاتے ہیں کہ اب ابا جی کو تولیہ بھی دینا ہے، امی جی کو برتن بھی ہمارے استعمال کرتے ہیں، اور پتہ نہیں کہیں ہمیں بھی ساتھ میں ان کا جو ہے خون وغیرہ نہیں لگ گیا ہو، ان کا وائرس ہم میں بھی شفٹ نہ ہو گیا ہو۔ اپنی ٹینشنیں پڑ جاتی ہیں، ان کی فکر تو ایک طرف۔ جب ان کو پتہ چلتا ہے اور ساری دنیا کہنے لگتی ہے جی کالی موت ہے، بس 4 دن خدمت کر لیں، نہیں۔ آپ کی سیرت یہ ہے کہ انسان مرتے ہوئے ایڑیاں بھی رگڑ رہا ہے تو اس کو جا کے اس طرح کی پریشانی میں مبتلا نہ خود ہونا اسے، بلکہ حوصلہ دیں، لا بأس طہور انشاءاللہ، کہ بیماری جو ہوتی ہے یہ اللہ اس لیے دیتے ہیں کہ بندے کے گناہ جھڑ جائیں۔ اللہ کو آپ سے پیار ہے، محبت ہے، خصوصی تعلق ہے، یہ نہیں کہ میں شکوے کرنے لگوں کہ یہ سارے دکھ رب نے میرے ہی مقدر میں لکھ دیے۔ وقت کے پیغمبر بھی بیمار ہوتے رہے اور بیماری شدت اختیار کرتی رہی، اور سیدہ کہنے لگی اللہ کے محبوب آپ کے اوپر اتنی سختیاں ہیں، کہا ہاں نحن معاشر الانبیاء، ہم اللہ کے جو برگزیدہ ہوتے ہیں، انبیاء اور رسول ہوتے ہیں، ہمارے اوپر بیماریوں کے حملے بھی سخت ہوتے ہیں۔ تو بیماری اللہ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے، اللہ بندے کے گناہ معاف کر دیتے ہیں، توبہ کا موقع دے دیتے ہیں۔ تو اس طرح کے مسئلے میں خود بھی پریشان نہیں ہوں، دوسرے کو بھی نہیں کریں، بلکہ حوصلہ دیتے ہوئے کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے؟ میں آج کوئی لمبے چوڑے نعرے نہیں یاد کرواؤں گا، وہ آپ کو ویسے ہی ہیں، 5 موٹے موٹے لفظ یاد کروانے ہیں۔ ان میں سے پہلا لفظ ہے لا باسا، کہہ لیتے ہیں، اونچی بولیں، پھر یاد کریں، شاباش، لا باسا طہور انشاءاللہ، یاد ہو جائے گا انشاءاللہ، لا باسا طہور انشاءاللہ۔ بھائیو 2000 فیس دے کے کسی سائیکالوجسٹ کے پاس جا کر کے اس علاج سے کہیں یہ کمال کا علاج ہے جو نفسیات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ جتنا مرضی گہری بیماری میں مبتلا ہو،
آپ جا کے چہرے کے تاثرات خوشی والے رکھ کے کہیں یار ہم نے تو سنا تھا آپ بہت بیمار ہیں، آپ تو بالکل ہی ٹھیک ہیں، لاباس کوئی پرابلم ہی نہیں نظر آ رہی، آپ تو فٹ فاٹ ہیں، بالکل ٹھیک نظر آ رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے، ہم تو سن کے بڑا پریشان ہو گئے تھے، لوگوں نے بتایا تھا کہ ایسا ویسا مسئلہ ہے، آپ تو بالکل فٹ ہیں، اور اگر کوئی بیماری آئی بھی ہے تو اللہ نے تیرے گناہوں کے اوپر پانی پھیر دیا ہے اور انشاءاللہ تو بالکل ٹھیک ہو جانے والا ہے۔ مریض آدھا تو یہیں فریش ہو جاتا ہے، اور ان لفظوں کے بڑے اثر ہوتے ہیں، لفظ مار بھی دیتے ہیں اور لفظ زندہ بھی کر دیتے ہیں۔ پہاڑوں سے بھی گر کے کبھی آتی نہیں خراش، اور نرم لفظوں سے بھی لگ جاتی ہیں چوٹیں اکثر۔ ہم چوٹ کیسے لگاتے ہیں؟ وہ بے شک ٹھیک ٹھاک ہو، بیٹھا ہوا ہو، ہاں ہے ویر کی ہو گیا میرے ویرے نو، اے تا نہیں بچن ہلا، وے ویرے تو سکون کر، تو لیٹ جا، تو ٹولا لے۔ انداز ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اچھا خاصا بیچارہ صحیح بھی بیٹھا ہو، ایکٹنگ کرنے لگتا ہے کہ چلے پوچھنے آئے ہیں، بہن بھائی آئے ہیں، وہ مزید جو ہے ہوں ہاں کرنے لگتا ہے، ہائے میرے ویرے نو کنا دکھ، نہیں، لا بأس طہور انشاءاللہ۔ ہمارے ایک پروفیسر صاحب ہیں، ان کا ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ 80% زندگی کا چانس ختم ہے، بڑی آنت پھٹ گئی ہے، زہر پھیل گیا ہے، اور ان کی جو خدمت کرنی ہے کر لیں۔ لیکن جب ہم ساتھی گئے تیمارداری کے لیے، ایک صاحب بولنے لگے، میں نے ہاتھ پکڑا، میں نے کہا ٹھہر، میں نے کہا پروفیسر صاحب گھبرانے کی ضرورت نہیں، انہوں نے 80% آپ کو کہا ہے نا۔ ہمارے ایک اور صاحب تھے مدینے میں، لوگوں نے کہا تھا کہ 100% چانس ختم ہے، وہ ابھی تک ماشاءاللہ پڑھا رہے ہیں، سیم مسئلہ تھا، یہی بیماری تھی۔ کہنے لگے اچھا، میں نے کہا جی، کہتے پھر ٹھیک ہے۔ تو بھائی حوصلہ دینے والے بنے، بیماری میں گرانے والے نہیں بنے۔ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا کسی نے بولا تھا، اگر آپ کہہ دیں ہن تو نہیں بچنا تو ڈوب گیا، آدمی ہمت کرتے ہوئے بھی ہاتھ چھوڑ دیتا ہے، لیکن اگر آپ کہتے ہیں نہیں تو ذرا سنبھل کے رمی میں آیا، کوئی بات نہیں، تو آدمی آخری دم تک لڑتا ہے۔ تو سمجھائیے کہ کچھ نہیں ہوا، بالکل ٹھیک ہیں، آپ نے صحیح ہو جانا ہے۔ اسی کے اوپر میرا درس تھا، تو پروفیسر صاحب کالج میں میرے پیچھے کھڑے ہیں، مجھے قریب ہو کے کہتے ہیں کچھ نہیں ہوندا ایدا۔ میں نے کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میرا نہیں، آپ کی سیرت ہے، یہ میری نہیں، جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے۔ کہنے لگے نہیں۔ خیر اگلے دن آئے، گیٹ میں سے داخل ہوئے، بھاری ہیں کافی۔ میں نے دیکھتے ہی کہا، میں نے کہا پروفیسر صاحب آج کل آپ کیا کرتے ہیں؟ کوئی ڈائٹنگ کرتے ہیں یا کوئی ماشاءاللہ کوئی دوڑ چھوڑ لگاتے ہیں؟ آپ بڑے سمارٹ ہو گئے ہیں۔ کہنے لگا واقعی؟ میں کہا یار اب آنکھیں تو دھوکہ نہیں کھاتی، پہلے آپ کو دیکھتے تھے پیٹ بڑا ہوا، بری حالت، آج آپ بڑے سمارٹ نظر آ رہے ہیں۔ یہ میں کہہ کے سائیڈ پہ ہو گیا، میں دیکھتا رہا کرتے کیا ہیں، سیدھے سٹاف روم میں گئے، شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے سوٹ چھوٹ۔ تو بھائیو نفسیاتی اثر ہے، آپ بیمار کو ملیں تو کیا کہیں؟ لا باسا طہور انشاءاللہ، ابا جان، امی جان، بھائی جان، میرے دوست، کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ، آپ بالکل ٹھیک ہیں، کل کی نسبت، پرسوں کی نسبت، 4 دن پہلے کی نسبت آج آپ کی صحت بہت اچھی ہے، آپ بالکل فٹ ہیں، ہمت کریں، حوصلہ کریں، جو بیماری آئی بھی ہے تو اللہ نے گناہوں کو اس سے معاف کر دیا ہے، یہ بھی آیا دکھ جو ہے ٹل جائے گا، ظلمت شب سے اتنا ہراساں نہ ہو، کون مشکل ہے ایسی کہ آسان نہ ہو، یہ گراں خواب لمحے بھی کٹ جائیں گے، رات ڈھل جائے گی، دن نکل آئے گا۔ تو کیا کرنا ہے؟ مریض کو حوصلہ دینا ہے، تیمارداری کرنی ہے، پوچھنا ہے، اور ساتھ میں دعا دینی ہے۔ دعا دینے کے ساتھ دم بھی کر دیں چھوٹا سا۔ کون سا دم کریں گے؟ 3 موٹے موٹے دم ہیں، کوئی ایک کر لیں۔ پہلا، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، 7 بار پڑھیں اور پھونک دیں، میرے رب نے انشاءاللہ شفا دینی ہے، اگر نصیب میں ہے شفا ملے گی۔ سورہ فاتحہ کو 7 مرتبہ پڑھ کے دم کر دیں، اللہ شفا عطا کرے گا، یہ ہے ہی شفا۔ اگر آپ کو کچھ بھی نہیں آتا نا، قرآن مجید کی جون سی بھی آیت آتی ہے، آپ پڑھ کے پھونک دیں، دم کر دیں،
اللہ تعالیٰ اس کو شفا بنا دے گا. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. جون سی مرضی آیت آتی ہے وہ پڑھیں اور دم کر دیں، انشاءاللہ میرا رب اسی کو شفا بنا دے. اچھا ہماری ایک اور بھی عادت ہوتی ہے، مولانا دعا کر دو اللہ نے ان بزرگوں تے پردے پا لو. جب ہم تنگ آ جاتے ہیں نا تو پھر فون پہ بھی پاس بیٹھے، بہت ہی بیماری لمبی ہو گئی، اوکھے ہی ہو گئے نا، کوئی دعا کرو اللہ پردے پا دے. وہ سن کے بیچارہ اس نے نہیں بھی لیا ہوتا منہ پہ کپڑا لے کے کہندا آئی لو. تو حوصلہ، تیمارداری، سہارا، اور اگر کبھی ان کا من کرے نا کچھ کھانے کو تو دے دیا کرو. یہ ڈاکٹروں سے روکے ہوئے اللہ ان کو جزائے خیر دے، وہ اس کے خیر خواہ ہوتے ہیں، اس زندہ آدمی کے بیمار کے خیر خواہ ہوتے ہیں، لیکن بسا اوقات خیر خواہی بھی بندے کو مار دیتی ہے زیادہ. ایک حد تلک، ایک لمٹ تلک، ایک ضرورت کے تحت ان کا خیال رکھنا، توجہ دینا، یہ ہماری سیرت کا پہلو ہے. اور اگر اللہ نہ کرے حالات خراب ہو گئے، بات نہیں بن رہی، سلسلہ خراب ہو گیا ہے، ایڑیاں رگڑنے لگا ہے اور سانس اکھڑنے لگی ہے، تو میت مت سمجھ لیجئے کہ یہ مر گیا ہے. ہم وہیں پہ سمجھ لیتے ہیں گیا. اپنے اپنے انداز میں اٹھ کے ہسپتال والے کیا کہتے ہیں، پاجی جلدی جلدی لائیو. ہسپتال کے ذمے کہیں موت نہ لگ جائے، ڈیڈ باڈی نہیں لگ جائے. اور اگر پاس میں کوئی دوسرے احباب ہیں تو فوری طور پہ اٹھ کے مولوی صاحب جلدی آیا جائے، کی ہویا ہے میاں ہونی ٹپ چلے نے، ذرا سورت یاسین تے پڑھو، یاسینہ پڑھو، اللہ جلدی جلدی سا کڈے. یاسین کا مطلب کیا ہے؟ یہ قرآن کا دل، روایت صحیح نہیں. اور پڑھتے کس لیے؟ انہاں دے ساتھ سوکھے تو جلدی لنگ جان. نہیں میرے بھائی، کائنات کے حکیم نے ان کی سیرت، اس کا طریقہ کار یہ ہے، قریب المرگ انسان کے پاس بیٹھ کر کے آپ نے اسے کلمہ پڑھانا ہے. کیا کرنا ہے؟ لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ بِلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ. دنیا بڑی بڑی اٹھے گی، اپنی فقاہت رکھے گی. فقہ حنفی کے اپنی میجر کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ میت کو تلقین کی جائے، اسے کہا جائے کہ کلمہ پڑھو. لیکن ہمارے عام سادے مولانا کہہ دیتے ہیں نہیں جی سورہ یاسین پڑھو، یہ پڑھو، وہ کرو، پاس بیٹھ کے کلمے پڑھو. میت کو نہیں کہو کہ کلمہ پڑھ، کہیں وہ انکار نہیں کر دے. یہ اس کے کفر اسلام کا مسئلہ نہیں، بلکہ اس کی زندگی کی آسانی. اور اگر روح پرواز کرتے ہوئے زبان پہ کلمہ ہوا، فمن کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، فائدہ یہ ہوگا ادھر روح پرواز کرے گی، ادھر اللہ اس کے مقدر میں جنت لکھ دے گی. تو کیا کہنا ہے میت کو؟ کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھو. ہم کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن تھوڑا سا لیٹ عادت ہے نا. آفس میں بھی لیٹ جانا ہے، کام پہ بھی تھوڑا سا لیٹ جانا ہے، دکان بھی لیٹ کھولنی ہے، جمعے کا ماشاءاللہ سٹارٹ ہو گیا خطبہ لیکن پھر بھی لیٹ جانا ہے، نماز میں بھی آخری صفوں میں لیٹ آنا ہے، ہر کام میں لیٹ ہم نے وتیرہ بنا لیا. یہ کلمہ میرے بھائی پڑھتے ہیں مگر لیٹ پڑھتے ہیں. کب؟ جب چارپائی اٹھانے لگتے ہیں نا، جنازے کے لیے لے جاتے ہیں تو پھر کلمہ شہادت، اور جو نہ پڑھے اسے کہتے ہیں کلمے کا منکر. نہیں بھائی، ٹائم لیٹ ہو گیا ہے، ٹائم از اوور. اور جب اوپر ہو جائے ٹائم تو بات نہیں بنتی. سمیں تصدیق ہو رہی ہیں جلدی جلدی، جب ٹائم اوور ہو گیا کال ملاتے رہو گے، جواب آئے گا. یہ آپ کی سم انوائلڈ ہے، نہیں سے رابطہ ہونے والا. کلمے کا موقع حکیم الامت نے لمبے چوڑے درود ماہی ادھر ادھر کی چیزیں نہیں دی. قرآن سارا شفا ہے، لیکن محبوب نے نسخہ جتنا تجویز کیا موقع پہ وہ دیا جائے. کیوں؟ میڈیکل سٹور بھرا ہوتا ہے کہ نہیں؟ اسپیشلسٹ کیا کرتا ہے؟ تشخیص کر کے پورے میڈیکل سٹور میں آپ کو ایک دو چیزیں لکھ دیتا ہے، یہ انجیکشن لگوا لو، یہ چیز کر لو. اگر بیٹا محبت میں آ کے سارا میڈیکل سٹور اٹھا کے خرید کے لا کے باپ کو کہے منہ کھول میں تیرے منہ چپاؤنا سارا، یہ کیپسول، یہ میڈیسن، یہ دوائی، کوئی عقل مند کہے گا، کہیں گے پاگل ہو گئے ہیں، چلاؤ گے. یہ دوا اس کے لیے الٹا بیماری اور تکلیف اور موت کا سبب بنے گی. قرآن سارا شفا ہے، ایک ایک آیت شفا ہے.
میڈیکل میں بنی ہوئی ہر دوا میڈیسن پڑی ہوئی یہ کسی علاج کے لیے ہے، بیماری کی شفا کے لیے ہے، لیکن جب تک حکیم کے نسخے کے مطابق دوا موقع پہ تجویز کر کے صبح دوپہر شام کون سی دینی ہے، صبح اور شام کو کون سی دینی ہے، صرف ایک ٹائم کون سی دینی ہے، کھانے سے پہلے بعد میں کون سی دینی ہے، ایک ہفتے کے بعد کون سی دینی ہے، یہ حکیم اور طبیب بتاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ لکنوا موتاکم بلا الہ الا اللہ۔ کلمہ کب پڑھنا ہے؟ کلمہ شہادت جب مرگ الموت کے قریب ہے، سکرات الموت میں ہے، دکھ درد یا تکلیف میں ہے، اس موقع پہ اس کو کہا جائے اور یہ کلمہ پڑھا جائے۔ مگر ہم کب پڑھتے ہیں؟ جب چار پائی اٹھاتے ہیں۔ اور تب کیوں پڑھتے ہیں؟ گواہی اور حاضری لگوانے کے لیے۔ جب کندھا دیتے ہیں نا چار پائی کو، کلمہ شہادت، پاجی ویکھ لو میں بھی موڈا دیتا جے تواڈے واری تسی میرے دیتا سی، بس یہ منہ سے کوئی نہیں بولتا لا الہ الا اللہ، بس کلمہ شہادت۔ سارے جا رہے ہوتے ہیں کلمہ شہادت، اور میرے بھائی لیٹ ہو گیا ہے، بالکل اس مثال کی طرح بیٹا کام پہ جانے لگا، ماں نے چیخ چیخ کے بولا بیٹا میرا اس وقت مسئلہ انسولین لا دے، ایک میری شوگر جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، شوٹ کر رہی ہے۔ بیٹا مسجد میں گیا، مولانا بیبے دی شوگر شوٹ کر گئی ہے، تسی ذرا سورت یاسین تے پڑھو۔ مولانا بیٹھ کے سورہ یاسین پڑھتے رہے، یہ آفس میں جا کے کام شام کیا، فون پہنچا اماں اللہ کو پیاری ہو گئی ہیں، وہاں سے واپس آیا اور انسولین کا ٹیکا اور سرنج پکڑ کے آ کے جب ماں کی چار پائی اٹھی تو کہنے لگا بیبے بیبے انسولین لے لے، بیبے انسولین لے لے۔ کہنے والے جوتے نہیں ماریں گے، جب مانگ رہی تھی موقع تھا تب تو نے دیا نہیں، جب اس کا فائدہ ہونا تھا لگا دیتے، اب جب وہ مر گئی تو انسولین کا ٹیکا اب اس کو اٹھا اٹھا کے کیا دکھا رہا ہے۔ حضرات جب کلمہ شہادت پڑھنے کا موقع تھا، پڑھانے کا موقع تھا، پاس بیٹھا کوئی نہیں ہے، اور اگر بیٹھا ہے تو وہ کچھ دیتا رہا جس کی اس وقت محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تشخیص کر کے وہ اس کا دیا نہیں ہے، اور جب اس دنیا سے رخصت ہو گئی، وقت نکل گیا ہے، اب تو کہہ رہا ہے کلمہ شہادت۔ سیرت کا تقاضا ہے کہ ہر چیز کو نسخے کو موقع پہ دیا جائے، کیونکہ کائنات میں محبوب سے بڑھ کے بڑا حکیم کوئی نہیں ہے۔ بھائیو، تیسرا موقع، میت اللہ کو پیاری ہو گئی، روح پرواز کر گیا، جان نکل گئی۔ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ سیرت نبی کانفرنسیں بھی سنی ہوتی ہیں، جلسے کیے بھی ہوتے ہیں، انتظامیہ بھی ہوتی ہے، لیکن اللہ نہ کرے والد فوت ہو گئے، ماں جی فوت ہو گئی، تو پتہ چلتے ہی پورے علاقے میں، محلے میں، گلی میں، ہسپتال میں اتنا شور اٹھتا ہے کہ اللہ معاف کرے۔ ڈاکٹر ہاسپٹل لاہور میں تھے، حافظ صاحب کو لے کے گئے ہوئے، ہارٹ کی پرابلم تھی، پورے ہاسپٹل میں شور اٹھا اور آوازیں آنے لگی، پتہ نہیں کیا ہوا ہے۔ باہر نکلے تو ہر پلر کے ساتھ ٹکریں ماری جا رہی ہیں، پتا کیا چلا ہے کہ ابا حضور فوت ہو گئے ہیں۔ حضرات میرے رب کی دی ہوئی امانت اللہ نے واپس اگر لی ہے تو اس موقع پہ صبر کیا جائے گا، اور کیا کہا جائے گا؟ ہائے ہوئے ابیا ٹر گئے ہوں، اسی کلے رہ گئے؟ نہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، والصبر عند الصدمۃ الاولی۔ صبر یہ نہیں کہ دوسرے چوتھے پانچویں دن رو رو کے چپ کر گئے، شور کر کر کے جب گلا بیٹھ گیا، نہیں جی ہن پوتڑی نے بڑا صبر کیتا ہے، یہ صبر نہیں۔ والصبر عند الصدمۃ الاولی، پہلی چوٹ پہلے لمحے کے اوپر انسان حوصلہ رکھے، یہ صبر ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بیٹا ابراہیم ہے، 18 مہینے کی عمر ہے، ہاتھ پہ لاشا ہے، آنسو کی لڑیاں جاری ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں محبوب آپ ہو کر کے بھی رو رہے ہیں؟ کہا ہاں، رونا پڑتا ہے، مجبوری ہے، آنکھ کی جھیل ہے۔ حضرات دل چاہ رہا ہے کہ جب کوئی نیند سے بیدار ہو کے آئے تو موضوع کو چھوڑ دینا چاہیے۔ جی آپ کو 2 سبق یاد ہو گئے ہیں، کافی ہے، پورے ہو جائیں، چلے مختصر کر دیتے ہیں۔ آپ پڑھ رہے تھے کہ اگر روح پرواز کر گئی تو کیا کہنا ہے؟
وہ سروری صاحب کو دیکھ کے نہیں پڑھنا. انا للہ و انا الیہ راجعون. جب میت اللہ کو پیاری ہوئی روح پرواز کر گئی، صدمہ ہے، تکلیف ہے، درد ہے، اپنا بچھڑ گیا ہے، دعا کیا پڑھنی ہے؟ درود ماہی نہیں، درود گنجینا نہیں، پلوتے نہیں. اور پنجابی والے وہ لمبے لمبے جو ہم نے قصیدے یاد کیے ہوئے ہوتے ہیں، زندگی بے وفا اور معلوم نہیں پتہ نہیں کیا کیا، یہ آپ نے محبوب کی سنت کو سامنے رکھ کے، سیرت کو سامنے رکھ کے حوصلہ رکھنا ہے. آنسوؤں پہ پابندی نہیں، لیکن جزا فضا ولا نقول، ہم وہ زبان سے جملہ نہیں نکالیں گے جس پہ رب ناراض ہو جائے، وہی بولیں گے جس پہ رب راضی ہوتا ہے. تو صبر، حوصلہ، استقامت، اپنے آپ کو دوسروں کو بھی سمجھانا یہ ذمہ داری ہے. اور اس کے بعد کیا کرنا ہے میت کا کہ اس کا آپ بہتر تو یہ ہے اس کو قبلہ رخ کروٹ دے دیں. کیا کریں؟ ٹانگیں سیدھی کر کے دونوں پاؤں کے انگوٹھے باندھ دیں، ہونٹ جو ہیں وہ بند کر دیں، آنکھوں کو اپنی جگہ پہ پلکوں کو لے کے بند کر دیں، ہاتھ سیدھے کر دیں. لیکن ہم کیا کرتے ہیں اس وقت ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کس کی روح کب نکل گئی ہے. حاصل پور میں ہم ایک دیکھتے ہیں میت ہے، وہ بیچاری کہیں ٹیک لگا کے ایسے پیچھے رضائی رکھی ہوئی تھی، اکیلا تھا، ایڑیاں رگڑ رگڑ کے وہ ڈاون میں اس کا ایک پاؤں نیچے ہے اور ایک اوپر ہے. اسی حالت میں رات کو ٹھنڈا ہو گیا ہے. اب نہلانے کے لیے پھٹے پہ اگر کمر لگاتے ہیں تو ٹانگیں اوپر، ٹانگیں صحیح جگہ کرتے ہیں، تو وہ بیچارہ کسی جگہ کوئی سیٹل ہی نہیں، کروٹ دے کے پھر جو ہے اس کو نہلانا پڑا. تو اللہ سے اس وقت سے ڈریں، تیاری کریں، ان لمحات میں ساتھ مت چھوڑیں. یہ مشکل کے لمحات جن کے لیے ساری زندگی لگا دی تھی، جب اپنے پہ مشکل وقت آیا تو سارے اپنے اپنے کمروں میں مست میٹھی نیند سو رہے تھے، تو بات اچھی نہیں ہے. ساتھ دیجئے، تیاری کیجئے، تیمارداری کی، اس کی جو اللہ نے فضیلت رکھی ہے، اجر اور ثواب، اس کے اوپر بھی بات ہونی چاہیے. اور میت کو اس کے بعد کوشش کریں جتنی جلدی ہو سکے غسل دیجئے. کیا کرنا ہے؟ غسل. مولوی صاحب سانوں تے آپ نہانا اوکھا ہویا، پانی ٹھنڈا ہوندا ہے اور نہانا آتا بھی نہیں. کیوں؟ ابا جی نے ساری باتیں بتائی ہوتی ہیں، نہانا نہیں دسیا ہوندا کیونکہ پے نو آپ شرم ہوندی. ماں نے بھی نہیں بتایا ہوتا. جسے خود نہانا نہیں آتا وہ دوسرے کو خاک نہلائے گا. تو بھائیو سنت کے مطابق نہلانا سیکھیے. مسجد کے اندر جمعے کے دن اس کے اوپر آپ پریکٹیکل باقاعدہ کر سکتے ہیں، کلاس ہونی چاہیے. اگر کوئی میت فوت ہوتی ہے، علاقے کے عالم، خطیب، دائی، مبلغ، قاری صاحب یہ اس کے اوپر اگر لوگوں کو بلا لیں، موقع دیا جائے، پورے پردے کے ساتھ میت کے کپڑے کو کیسے اتارنا ہے، ہم نے پہلا کام یہ کرنا ہوتا ہے، یہ کپڑے پاڑ دو. اور یہ فنکشن دیکھنے کے لیے بڑے بڑے لوگ آئے ہوتے ہیں، ساری زندگی جی میں کوئی شے نہیں ویکھی، پہلی دفعہ ویکھنی نہیں. میت پردہ، اس کا ستر، عورا، یہ پورے احساس اور ذمہ داری کے ساتھ. یہ زندگی میں بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ گھٹنوں سے لے کے ناف تلک مرد ننگا نہیں ہو، عورت کا پورا وجود ننگا نہیں ہو. کپڑے اتارنے بھی ہیں تو یہ نہیں کہ چلو چاتی چوتی پہ گی خیر ہے، پورا اوپر کپڑا دیں، چادر دیں، کور کریں. پھر کپڑے اتر سکتے ہیں اتاریں، اگر کاٹنا ضروری ہے کاٹ دیے جائیں. پھر پھٹے پہ لٹا کر کے، پانی تیار ہے، سدر بیری وغیرہ ڈال کے اس کو گرم کیا ہوا ہے، صابن شیمپو وغیرہ جو ضروری چیزیں ہیں پاس ہیں. میت کو پیچھے سے ٹیک لگا کے اس حصے کو دبا کر کے جو اس طریقے سے صفائی ہے، استنجا وغیرہ، لیکن اس کی انڈر شیو، مونچھیں، داڑھی شاڑی، ٹینڈ شینڈ، دیگر معاملات نہیں. یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. استنجے کی حد تلک، صفائی کی حد تلک ہمارا معاملہ ذمہ داری ہے کہ اس کے جسم میں جو غلاظت لگی ہے، ظاہری طور پہ غسل کے منافی ہے، اسے صاف کیا جائے گا. پھر جیسے وضو کرواتے ہیں، سوائے کلی کے اور ناک میں پانی چڑھانے کے، کیونکہ وہ میت نے کرنا نہیں، ہونٹ کھول کے دانتوں کو ذرا صاف کر کے، ناک کے نگلے حصوں کو روئی انگلی یا کسی کپڑے سے صاف کر کے، باقی جیسے مکمل وضو ہوتا ہے وہ کروایا جائے گا. پھر دائیں کروٹ پانی، پھر اس کی جو ہے بائیں طرف
پھر اگر ضرورت محسوس ہو تو اس کے بعد صابن شیمپو لگا کر کے دائیں طرف پھر بائیں طرف 1 بار 2 بار حتیٰ کہ 5 بار اگر ضرورت پڑتی ہے تو سیرت یہ کہتی ہے کہ اس کو یوں نہلایا جائے. نہلانے کے بعد اس کے جو کفن کا مسئلہ ہے اس کا بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے. سنت کے مطابق مرد اور عورت کا لباس 3 چادریں ہوتی ہیں. کتنی؟ 3. ہم کیا کرتے ہیں؟ مرد کی 3 عورت کی 5. ایسے ہی ہے نا؟ 5 کپڑوں میں کفن دیتی ہے دنیا. اس کے اندر ماشاءاللہ پہلے کیا ہوتا تھا؟ کرتی اور قمیض، ساتھ میں پاجامہ یا شلوار، ٹراؤزر بھی ایڈ ہونے لگا، سر کی اوڑھنی یا دوپٹہ، اور اس کے ساتھ سینے کو باندھنے کے لیے الگ سے کپڑا، پھر جو ہے اوپر دینے کے لیے ایک اور چادر. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی سیدہ زینب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام غسل کا اہتمام کرواتے ہیں، پاس کھڑے ہیں، تربیتیں کر رہے ہیں. 3 چادریں ہیں، سفید ہیں، ان کو جو ہے ڈال دیا گیا. نہلانے کے بعد جسم کو خشک کر کے اور سر کے جو ہے بال ان کو کنگھی کر کے میڈیاں بنا کر کے سینے پہ ڈال دیا گیا. اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جو اس کے بعد مشکبور یا اس طرح کی جو کفور چیزیں ہیں وہ خوشبو لگا کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کفن کا اہتمام کروایا. 3 چادریں ہیں، ان کے اوپر لٹا دیا گیا. پہلے جو ہے دائیں طرف، دوسری طرف سے بائیں، یا بائیں طرف اور دائیں اوپر کر کے تینوں چادروں کو سمیٹ کے. عرب لوگ 5 بند لگا رہے ہیں، ہمارے یہاں 3 لگتے ہیں، ایک پاؤں کی طرف، ایک درمیان میں اور ایک سر کی طرف بند باندھ کے جو ہے یہ کفن مکمل ہے. 4 پائی کے اوپر لٹا دیا گیا. اب اس کو مزید لیٹ نہیں کرنا چاہیے، جتنی جلدی ہو سکے اسرعوا بالجنازہ، اس کو جو ہے جلدی جلدی اپنے معاملے کی طرف بڑھانا چاہیے. اگر اچھا ہے تو تب بھی، برا ہے تو تب بھی. حضرات پھر اس کے بعد 4 پائی کو اٹھایا جائے گا. ہم جس طریقے سے 4 پائی نہلا کے غسل دے کے کفن دے کے اور کفن کے لیے جو اہتمام کرتے ہیں 18 میٹر 21 میٹر 25 میٹر 30 میٹر لمبا چوڑا کام نہیں بھائیو. کفن کے لیے کپڑا ہے نا پتہ کتنا لگتا ہے؟ 45. کتنا لاندے ہو؟ 22 میٹر وڈی 45 تے چھوٹی 45 ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. واش اینڈ ویئر ہو تو جی 6 میٹر، درزی بتاتے ہیں جی لٹھا وٹھا ہو تو کاٹن پھر 7 میٹر. بھائی میت کی ناپ لے لیں جتنی بھی ہے، قد بڑے بھی ہوتے ہیں چھوٹے بھی ہوتے ہیں. پاؤں کی طرف بھی 1 بلش، سر کی طرف بھی 1 بلش کپڑا بڑھنا چاہیے. 3 حصوں میں تقسیم کر لیں. چادر تیار ہے. اوپر ڈالنے کے لیے عام نہلاتے ہوئے کوئی بھی چادر کپڑا استعمال کر سکتے ہیں. اگر نہیں میسر تو اضافی ڈلوا لیں. یہ اس کے کفن کی چیز ہے. مرد ہے یا عورت اس میں اتنا لگے گا. باقی کفن پہ کلمہ، گیرو، ادھر ادھر کی چیزیں، اس کے دیگر لوازمات، پتاشے، مکھانے اور پتہ نہیں کیا کچھ دنیا نے ساتھ میں آج ڈالنا ہوتا ہے، پھول پتیاں، یہ ساری چیزیں لے کر کے اٹھا کر کے جنازے کو چلا کر کے اب جو ہے کلمہ شہادت کہنا ہے. درست نہیں ہے. کیوں؟ موقع نہیں ہے، وقت گزر گیا ہے، ایکسپائر ہو گیا ہے. اور ایکسپائری چیزیں جو ہوتی ہیں ان کو نہیں لیا جاتا. چیز بڑی اہم ہے لیکن وقت گزر چکا ہے. آپ نے 4 پائی اٹھوائی، قبرستان یا جنازگاہ جو بھی ہے، مسجد میں ہے، جہاں بھی اہتمام ہے، جنازہ پڑھا جائے گا. جنازہ ہم کیا کرتے ہیں؟ کھڑا کرتے ہیں. پڑھنا تو مقدر والوں کو ہوتا ہے نا. امام صاحب وہ بھی پڑھتے ہیں اور پیچھے بھی عوام. نیت ہوتی ہے اس کی کہ 4 رکعت کہ 4 تکبیریں، 4 تکبیریں. پہلی میں ثنا اور کیا؟ بھائیوں میرے محبوب نے پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھی ہی نہیں. جنازے میں ثنا پڑھی ہوتی تو کسی صحابی نے روایت کی ہوتی. اور ہم نے قسم کھائی ہے کہ جو آپ نے نہیں پڑھی وہ پڑھنی ہے، بلکہ مزید پڑھنی ہے. کیا کرنی ہے؟ میں نے ایک مولانا صاحب کو کہا، ہمارے دوست ہیں، سجن بھی ہیں، یار بھی ہیں، بیٹھنا بھی ہوتا ہے ساتھ. کہنے لگے مولوی صاحب حرج کی ہے جو بندہ سنا پڑھ لوے تھوڑا جا اور. ایک دن آئے، چائے بنائی، کہندے تواڈے گھروں چاہ پینی بڑی سوادی بن دی ہے. کہا جی ویلکم. چائے بنا لی. کپ جب سامنے آیا نا، میں نے گھر میں کہا تھا کپ تھوڑا سا نا ادھورا رکھنا. بھاجی نو بھر کے لیاؤ. میں جگ چو پانی پھا کے پاتا.
کہندے آ کی کیتا جے؟ میں کہا کی ہو گیا؟ چاہ کروں آئی سی اپنے کو کچھ میں پا کے بھر دیتا، کیڑا آ رہا جے؟ بھائی ثنا سنت سے ملی تھی، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یہ بیچ میں جلا ثناؤ کا ڈال دیا، آپ کہتے ہیں حرج کوئی نہیں، میں نے تھوڑا سا پانی ڈال دیا تو کیا حرج ہے؟ سالن میں پانی نہیں ڈالنے دیتے، چائے میں پانی نہیں ڈالنے دیتے، اپنی طرف سے کوئی چیز مٹھائی میں مکس نہیں کرنے دیتے، لیکن جب سنت کی بات ہو اپنی طرف سے بدعات کو، خرافات کو شامل کر لیا جائے، کہتے ہیں جی چلتا ہے، سیرت النبی میں نہیں چلتا۔ آپ نے کیا کیا ہے؟ اس موقع پہ فاتحہ پڑھی ہے، من السنتی، محبوب کے فرسٹ کزن جناب ابن عباس فرماتے ہیں کہ جنازے میں فاتحہ کو پڑھنا سنت ہے، یہ اصلی اور جینون ہے۔ اچھا میرا بھائی فطرت میں آ گیا تب نہیں پڑھنی، جب آپ نے کہا ہے پڑھنی تو مجبوری ہے، وہ تو پڑھنی تو پڑے گی، لیٹ کر کے پڑھتے ہیں، ابھی نہیں پڑھیں گے، تھوڑا لیٹ جب پھوڑی پہ بیٹھیں گے نا پھر ہر ایک کہے گا جی فاتحہ ہو جائے، چل ویرے فاتحہ آ گئی ہے، چل نہیں بہن فاتحہ آ گئی ہے، کہیں گے صحیح؟ تو پھر اب اختلافی بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ آج امت اختلافات کو برداشت نہیں کر رہی، ملکی حالات ایسے نہیں ہیں، تو جو جینون ہے، اصل ہے، جو ریئل ہے، جو پیور ہے، اس کو لے کر کے سنت کے مطابق چلتے جائیے، فاتحہ پڑھیے، کوئی صورت ملائیے، دوسری رکعت کے بعد، دوسری جو ہے تکبیر کے بعد درود ابراہیمی پڑھیے، سنت ہے اور سیرت ہے۔ تیسری تکبیر کے بعد کیا پڑھنا ہے؟ کی پڑھنا؟ یہاں ہم نے پڑھنی نہیں، اور جب سلام پھیرنا نا پھر سارے نے صفحہ توڑ لو، 4 کل پڑھ لو، چاروں کل، 5ویں کل سے دشمنی ہے۔ بھئی قرآن میں کتنے کل ہیں جن سے سورت شروع ہوتی ہے؟ قرآن میں کتنے کل ہیں؟ ہوں تسی ادھاں بیٹھے جے جی میں تسی واقعی پینڈو جے، تے جدوں بحث مباحثہ کرنا ہوئے پھر تسی ماشاءاللہ عالمہ تو بھی تیز ہو۔ بھئی قرآن میں کتنے کل ہیں جن سے سورتیں شروع ہوتی ہیں کل سے؟ ہیں 4 ہی نا، پڑھیاں جو ادھاں نے، لکھیا جو ہوندا لوہے قرآنی، اور 4 کل جو لکھے ہوتے ہیں۔ او بھائی سورۃ الجن بھی تو کل سے شروع ہو رہی ہے، اتھے جن چمبڑ دے یا تھوڑی جی وڈی ہے، پڑھنی ہوندی۔ ہاں محبوب نے تیسری تکبیر کے بعد اخلاص کے ساتھ اتنی دعائیں کی ہیں، میرا دعویٰ ہے اگر کوئی مومن، کوئی مولوی، کوئی مولانا، کوئی مخلص ہو کہ وہ دعائیں پڑھ دے تو دنیا میں کسی اور دعا کی ضرورت ہی نہیں رہتی، کیونکہ آپ نے کائنات کی ہر خوبی مانگ ڈالی اور آخرت کی ہر خیر کا سوال کر ڈالا ہے۔ جو میت کو چاہیے تھا آپ نے دعاؤں کے اندر اسے مانگا ہے۔ اللہم اغفر لحینا و میتنا ہو، اللہم اغفر لہ ورحم ہو، موقع نہیں کہ آج اس کا ترجمہ کروں، وگرنہ پتہ چلتا کہ محبوب نے کیا کیا مانگا ہے۔ اچھا اس کے بعد 4تھی تکبیر، اور پھر کیا کہنا ہے؟ سلام ہو گیا۔ اب صفیں توڑنے کی ضرورت نہیں، دعا کرنے کی ضرورت نہیں۔ اب اگر کوئی مانگے تو اسے کہنا مولانا آپ لیٹ ہو گئے، ہم نے تو مانگ لی تھی، ہاتھ باندھ کے سنت کے مطابق نماز میں کھڑے ہو کر کے لمبی دعائیں کی تھی، اور یہ وہ دعائیں ہیں کہ جو محبوب نے کی۔ صحابی پیچھے زندہ ہیں، کہتے ہیں کاش دعاؤں کو سن کے، کیا کہتے ہیں؟ کاش آج میں زندہ نہ ہوتا، میری چارپائی ہوتی، میری میت ہوتی، یہی دعائیں آپ میرے اوپر کر دیتے، میرا رب جنت دے دیتا۔ اچھا آقا نے یہ جنازہ ایسا ہی پڑھا تھا نا، صحابی نے سن جو لیا تھا، تبھی تو کہہ رہے تھے یہ دعائیں میرے لیے ہوتی۔ کہتے نہیں اونچا نہیں پڑھنا، آپ نے اونچی پڑھا، آہستہ پڑھا، لیکن دونوں صورتوں میں دعائیں کی۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ سیرت النبی کانفرنس سے بڑی سنتے ہیں، لیکن یہاں جنازہ پڑھتے ہوئے گنگ ہو جاتے ہیں اور وہی کرتے ہیں۔ میرے ساتھ میں ساتھی کھڑا تھا اور ہم چھوٹی کلاسوں میں تھے، میں نے یہ دعائیں جب پہلی دفعہ سیکھی تو ایک جنازہ آیا محبوب سبحانی کی دربار پہ، تو میں پڑھ رہا ہوں اور وہ نہیں پڑھ رہا، نماز میں اتنا پتہ نہیں ہوتا تھا یہ کرنا ہے، میں نے اسے کون نہیں ماری، وہ دعا نہیں بھی پڑھتا وہ پڑھ۔ جب سلام پھیرا تو مجھے کہتا ہے کیا پڑھنے؟ میں کہ دعا ماں، کہ میرے کو تو نہیں ہم دیا، میں کہ یاد کہنی بھی کی کہ کو، میں کہ کیوں؟ کہ نہ پیو پڑھی نہ ڈاڈے پڑھی، سارے کی تو سیرے چ پڑھی۔
جی میں امام صاحب آ کے اللہ اکبر کیتی کھڑے ہیں، والا ساتھ دھو کیتی کھڑے ہیں، یہ حاضری لگوانے کے لیے تو نے میرے بابا کا پڑھا تھا، میں نے تیرے بابا کا پڑھا ہے، تو آ کے چپ کھڑا تھا، میں بھی چپ کھڑا ہوں، بیٹے بھی پیچھے چپ، اولاد بھی چپ، اور لوگوں اپنے بچوں کی تیاری کروا لو سیرت کے مطابق۔ یہ آخری ضرورت ہے جو میت کو چارپائی کے اوپر، زمین کے اوپر ہے، اگر یہ بھی بچوں نے پوری نہ کی تو یہ جائیدادیں، یہ مربے، یہ ایکڑ، یہ قلے، یہ کس لیے تھے؟ کن کن کو کما کے دیتا رہا جو جاتے ہوئے تجھے ایک دعا نہ دے سکے؟ ٹھیک ہے جی، میت کو اٹھایا، قبرستان لے گئے، اب یہ ہمارا چھٹا سبق ہے اور اس کے بعد ایک اور رہتا ہے۔ قبر کھود لی ہے، میت کو قبر میں کیسے داخل کرنا ہے؟ جیسے ہو جداں سوتر لگے، یہی ہوتا ہے نا، ادھر بیٹھے ہوتے ہیں لید والی طرف کچھ بابے، پت ادھروں دی لیاؤ، دوجے بیٹھے کہندے نمبر لے گیا، پہلے بولیا نا 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 ادھر نہ جا، لاد جے تھلے ڈگ پینی ہے، اوے پیچھے ہو کے بہو ذرا، ادھر والے بولے ادھر آئی، کہندے نہیں 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 پوت ادھر نہ جائے، ادھر قبر جے۔ یہ کھینچا تانی کے اندر پوت پر نہ پائی، تو ادھروں بھڑی، تو لاکل لوں، تو گوڈا مار، شور کرتے کرتے ہم جو ہے جیسے ویڑا ذبح کرتے ہیں ایسے میت کو قبر میں اتار دیتے ہیں۔ وہ تکبیر نہیں پڑھتے، یہ بھی کچھ نہیں پڑھتے، اور اگر کہہ دیں جناب کچھ پڑھ لیجئے، کہیں مولانا یہ ہر جگہ پڑھی جانا ہے، تو کی ہو گیا ادھروں یا ادھروں؟ محبوب نے جو قبر ہے آپ کے قبر اس گاؤں میں اس رخ میں بنتی ہے، جی میں اسوٹی بھائی ہے اسی رخ میں ہے، تو میت کو کہاں سے داخل کرنا ہے؟ چار پائیں جہاں مرضی رکھ دو، میت کو لائیے گھما کے سر قبر کی پاؤں والی سائڈ سے داخل کیجئے اور ساتھ میں پڑھیے بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ۔ ہمارے شہر کے ایک بڑے زبردست خطیب ہیں، میں نے ایک دن انہیں یہ کہا یار تسی بھی ایداں کروایا کرو، کہندے نہیں جی ساڈا تا چل جاندہ ہے۔ ایک دن اکٹھے تھے، گاڑی پہ روکا تو میں نے کہا یار تھوڑے سے پیسے نکلوانے ہیں، تو یہ کارڈ لیں اور جا کر کے نا اس کو اس طرف سے ایسے داخل کرنا ہے اور اتنے پیسے تو نکال لاؤ۔ کہنے لگے پا جی اے مینو پاگل سمجھ دے ہو، جدھروں کہن دے ہوئے تو پٹھا پاسا ہے، جدھر تیر لگا میں ادھروں دی جڑا نا مشین چ ATM چ پاؤں، تے کوڈ دسو۔ میں کیا کوڈ دی کیڑی لوڑ ہے، ادا ہی جا مشین چ پا نکل آنا، نہیں ویسے کیسے ہوگا بھائی؟ کمپنی کو جائے گا، خبر لگے گی کون سا ہے؟ میں نے کہا جب میت قبر میں جاتی ہے پھر جدھروں مرضی لے جاؤ، کارڈ ایرو والی سائڈ سے، یہاں کوڈ لگانا ضروری ہے، ویسے مشین پیسے نہیں دیتی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوڈ بتایا، بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ، یہ مسلمانوں کا کوڈ ہے۔ جب لگتا ہے اللہ اس پارسل کی عزت کرتے ہیں، قدر کرتے ہیں، اجر دیتے ہیں، ثواب دیتے ہیں، معافیاں دیتے ہیں، تو کوڈ لگانا پڑے گا۔ کیا کوڈ ہے؟ بسم اللہ۔ ویسے میں اپنا ATM دا کوڈ دسیا ہوں، سارے نو دوجی دفعہ دسن دی لوڑ ہی نہیں سی، یاد ہو جانا تھا، کسی دن کارڈ ہتھے لگے سی ہوں۔ اور یہاں کیا ہے پاجی کی پڑھے آج؟ بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ۔ میت کو قبر میں داخل کر کے سیدھا نہیں لٹانا، اسی سیدھا لمحہ پا کے پوتے دی گچی موڑ دے، گردن نہیں موڑنی، پوری میت کو قبر کی اس دیوار کے ساتھ جو اس طرف ہے مشرقی سائیڈ میں، اس سے آپ نے پوری ٹیک لگوانی ہے، ٹیک لگوانی ہے۔ میں یہ کام کر رہا تھا قبرستان میں ایک جگہ، تو پیچھے مولانا ایک کھڑے، کہنے لگے پاجی نواں ہی مسئلہ ویکھیا ہے۔ میں کیا قدوری پڑھی جے، بدایا یا دیگر کوئی ہدایہ وغیرہ پڑھی ہیں؟ کہندے جی میں قدوری پڑھی ہے۔ میں کیا پھر پوری نہیں پڑھی؟ کہنے لگے اس کا کیا مطلب؟ میں نے کہا 4th ایئر کا اسلامیات کا نصاب ہی اٹھا لے، فقہ کا چیپٹر اس میں کتاب الجنائز میں اندر واضح طور پہ لکھا ہے، تیری اپنی کتاب کے اندر تیر میر ہے نہیں، یہ دین سب کے لیے برابر، سیرت برابر، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کی پراپرٹی۔ آپ نے یہ ٹیک لگوائی، میت کو ٹیک لگایا جائے گا اور اس کا چہرہ جسم سارا جو ہے قبلہ رخ کر کے، اس کے بعد اس کے اوپر پکی اینٹ نہیں، آگ کی بنی ہوئی کوئی چیز نہیں، وقت کا بادشاہ بھی کیوں نہ ہو، شاہ عبداللہ بھی کیوں نہ ہو، کچی مٹی، کچی اینٹیں، اگر علاقہ کچا ہے، ریتلا ہے، کچی اینٹ کی ڈاٹ لگا دی جائے، اور یوں دفنانے کے بعد
پھولوں کی ضرورت نہیں بلکہ دعا کے پھول نچھاور کیجئے، اور اتنی دیر وہ پھول دعا کے پھینکیے کہ جتنی دیر میں ایک اونٹ کو نہر کرنے کے بعد گوشت بنا کے تقسیم کیا جاتا ہے، محبوب نے اتنی دیر لمبی دعا کی، کھڑے ہو کے اذان نہیں، 70 قدم پہ جا کر کے پھر دعائیں نہیں، بلکہ اتنی لمبی دعا کرنے کے بعد، دفنانے کے بعد قبر زمین سے زیادہ اونچی نہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام روانہ ہوئے، اور آخری 7واں سبق کہ پھوڑی 70 اور بعد میں دعائے خیر اور دعا اور فاتحہ، یہ سارا کچھ یہ کیسے کرنا ہے؟ بھائیو، پیغمبر کی سیرت لینی ہے یا اپنا دنیا کا طریقہ تو آپ کو آتا ہی ہے، جہاں گئے بیٹھ گئے، کوئی حقہ پی رہا ہے، کوئی سگریٹ لگا کے بیٹھا ہے، کوئی اخبار پڑھ رہا ہے، دعائے خیر جی، اب اس نے ہاتھ اٹھایا ہے، سگریٹ رکھی ہے، دعا تھوڑی سی لمبی ہوگی تو نظر سگریٹ پہ، جلدی ہاتھ پھیر منہ تے تو گئی۔ بھائی ان خالی ہاتھوں میں رب کیا ڈالے گا؟ یہ صرف دکھانے کے لیے ہاتھ، ہاتھی کے دانت اور کھانے کے اور دکھانے کے اور، مسئلہ عجیب ہے، میت ہے، دکھ درد سب کے لیے برابر ہے۔ او اللہ کے بندوں، مجھے پیاس لگی ہو، 45 چھوٹی بڑی میں آ کے کہوں پانی چاہیے، سارے لوگ واٹر سیٹ خوبصورت نکال کے گھروں کے باہر ٹرے میں لگا کے کھڑے ہو جائیں، پانی کسی میں نہ ہو، میری پیاس مٹنے والی نہیں۔ اس میت کو ضرورت ہے دعائے مغفرت کی، اور لواحقین کو ضرورت ہے تعزیت اور سہارے اور حوصلے کی۔ محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تعزیت کی ہے، پھوڑی نہیں، 70 نہیں، تعزیت ہے، مغفرت کی دعا ہے، فاتحہ نہیں، کیونکہ فاتحہ بہت پہلے جو ہے وہ دے دی تھی، اب یہ موقع اور ہے، دوائی اور ہے، علاج اور ہے، طریقہ اور ہے۔ محبوب نے تعزیت کے لیے 2 دعائیں پڑھی ہیں، کتنی؟ اور ہمارے ماشاءاللہ 99% علماء کو ہی نہیں آتی، 100% عوام کو کیا آئے گی؟ 100% عوام کو کیا آئے گی؟ ہمارے ساتھی ایک جگہ گلستان کالونی آئیڈیل بیکری کے ساتھ بیٹھے ہوئے، سپارے پکڑے ہوئے، ماشاءاللہ خوبصورت پگڑیوں سے مزین، شروع تھے، کرتے رہے، جب آئی دعا کی باری تو میں نے کہا مولانا وہ ذرا جو ہے نا تعزیت والی دعا وہ کروائیں۔ جی وہ کون سی والی؟ وہ میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میٹھی میٹھی سنت ہے، صحیح ابو داود، سنن ابی داود کے اندر موجود ہے، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، تو وہ جو ہے نا دعا شریف فرمائیں جو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے 70 شریف پہ فرمائی تھی۔ تو ادھر ادھر دیکھنے لگے، جی وہ تو نہیں آتی۔ میں نے کہا جی مجھے آتی ہے، میں کروا دوں؟ جی کروائیں۔ اب میں نے دعا کروائی، کیا دعا ہے؟ عظم اللہ اجرک واحسن عزاءک وغفر لمیتک، اللہ تیرے اجر کو عظیم کر دے، عظم اللہ اجرک، دکھ مومن کو ملے اللہ اجر دیتا ہے، کانٹا چبھے ثواب ملتا ہے، اس کو تو وہ کانٹا چبھا ہے کہ جو کبھی نکلے گا نہیں، باپ فوت ہو گیا ہے، ساری دنیا بھی سامنے ہو، کسی کو باپ نہیں کہہ سکتا، اتنا بڑا دکھ اللہ اجر نہیں دے گا۔ عظم اللہ اجرک واحسن عزاءک، آج تیرے سر کا سایہ تیرا باپ، تیرا حوصلہ، تیرا سہارا، تیری زندگی جمع پونجی آج جو ہے تجھ سے چھن گئی ہے، اللہ تیرا خود سہارا بن جائے، اور جس کا سہارا رب بن جائے اسی کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ حوصلہ، تعزیت، اور میت کے لیے کیا ہے؟ وغفر لمیتک، اللہ تیری میت کے جملہ صغیرہ کبیرہ سارے گناہ معاف کر دے۔ کیا کر دے؟ جملہ صغیرہ کبیرہ، اگلے پچھلے، ظاہری باطنی، چھپے ہوئے سارے گناہ معاف کر دے۔ مزہ آ گیا کہ نہیں؟ مگر ہمارے ساتھی کیا کرتے ہیں جی، 30 پارے، اتنے قرآن، ان کا ثواب اکٹھے کرتے پھریں گے۔ وہ جیسے اکٹھے ہوتے ہیں، وہ اللہ نہ کرے کسی اور سے کیا پوچھنا، مجھ سے پوچھ لیں، نگہبان پورا محلہ گلی نمبر 8 بی بلاک 10 تو کوئی باہر نکلا، پاجی تسی 27واں پارا پڑھ دو گے؟ ہاتھ میں پکڑا ہوا۔ میں نے کہا پاجی کلا ایک سپارا، میرے کول تو کافی سارے ماشاءاللہ بچے شچے سٹوڈنٹ ہے، کوئی ٹینشن والی گل نہیں، تو ہی دسو کنا چاہیے۔ خیر اگلے دن آئے، میں نے کہا جی میری طرف سے 20 قرآن مجید۔ پاجی بھی؟ میں کیا جی وہ کیسے؟ میں نے کہا جی میں نے 20 قرآن مجید خرید کے ایک مسجد میں مدینہ ٹاؤن میں رکھوا دی ہیں، زندگی بھر جو بھی پڑھے گا میت کو ثواب ملے گا، صدقہ جاریہ ہے۔ میرے ساتھ میں رکشہ چلاتا ہے اشفاق صاحب ہے، ان کے دستک دی، انہوں نے بھی باہر نکلے، انہوں نے کہا جی میرے لیے ایک قرآن لکھ لو۔ وہ چلا گیا، جب میں نے کہا اشفاق صاحب آپ رکشہ چلاتے ہیں، آپ نے قرآن کا پڑھ لیا تھا؟
ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਸੱਚੀ ਦੱਸਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਪੁਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪਿਆ ਉਹੀ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਟੁਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕੁੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, 3 ਦਫਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਸਵਾਬ ਮਿਲ गया कि नहीं? ओ भाई इन चीजों की जरूरत नहीं। वगफर लिमय्यतिक, सुन्नत के मुताबिक महबूब का तरीका अपना। बच्चे जब नया नया कंप्यूटर लेते हैं, या बाबा का होता ना, या लैपटॉप या कोई टैब, उसमें होता है कि ये फाइलें नहीं खोलनी, बाबा ने रोका भी होता है, अब खोल भी ली हैं तो क्या करें, ऐसा ऐसा डिलीट एक एक करके तजर्बा नहीं होता, फिर पकड़े जाते, ऊपर से अब्बा जी का छापा पड़ गया, बड़े भाई का। जब ये सियाने हो जाते हैं ना, अक्लमंद हो जाते हैं, फिर कंट्रोल आल, सारी फाइलें एक ही बार सिलेक्ट की, डल सारा गया। महबूब ने यही तरीका सिखाया। जितने गुनाह, हमें तो नहीं पता इतने कुरानों का सवाब लेके, पता नहीं उसके गुनाह फिर कहीं ज्यादा हूं। अल्लाह के यहां सारे गुनाह सिलेक्ट करके क्या कहा, वगफर लिमय्यतिक, अल्लाह तेरी मैयत के पिछले अगले छोटे बड़े कबीरा सगीरा जुमला गुनाह जितने भी है अल्लाह मुआफ कर दे। यारो महबूब की सुन्नत के मुताबिक जुबान से निकले हुए जुमले और दुआ हो, रब मुआफ करेगा कि नहीं करेगा? और दूसरी दुआ, इन्ना लिल्लाहि मा अखदा व लहु मा आता व कुल्लु शैइन इंदहु बिअजलिन मुसम्मा फलतस्बिर वलतहतसिब। ये सीरत के मुताबिक 70 ये फूड़ी ये दुआ। और फिर कह देते हैं जी मर गया मरदूद, ना फातिहा ना दरूद। ओ मेरे भाई, यहाँ दरूद भी है सीरत में, यहाँ फातिहा भी है, यहाँ सुन्नत के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह दुआ भी है। ये नहीं है सिख मार बैठे, नहीं जी हाँ जी और क्यों है जी, टुर गया जी, टोर बैठे हो जी, टोर बैठे। नहीं, हौसला, ताज़ियत, सहारा, तसल्ली, दुआ, मगफरत, ये 7 मरहले बीमारी से लेकर के हजरात ये इस वक्त फूड़ी तलक सुन्नत के मुताबिक करना शुरू कर दें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ दुनिया ज़िंदगी भी सीरत के मुताबिक और हमारी आखरत का सफ़र जो है वो भी सीरत के मुताबिक हो जाएगा। अल्लाह अगले मरहले भी आसान कर दे। अक़ूलु क़ौली हादा व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।